اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ یہ قصہ ہے ایک پیغمبر کا جو ظلم کے سمندر میں حق اور سچائی کا پرچم لے کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا رشتہ ان کے چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اپنے چاچا کے ساتھ ہی توحید کو اختیار کیا اور شرک اور کفر کے خلاف کھڑے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نئے علاقے میں ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو صدم اور قریب کے علاقوں کے لیے پیغمبر بنایا۔ یہ شہر برائی اور فساد میں ڈوبا ہوا تھا اور جو لوگ غلیظ اعمال میں مبتلا تھے، جو انسان فطرت کے مخالف تھا، وہ اپنے گناہ کو اختیار محسوس کرتے اور کسی بھی نصیحت کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے پیغام کا آغاز کیا، لوگوں کو سمجھایا، ڈرایا، اللہ کی طرف پلٹنے کو کہا، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا، دھمکایا۔ وہ برائی کے راستے پہ اور زیادہ چل پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام ہر روز انہیں سمجھاتے مگر وہ نہیں مانتے۔ ایک دن اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ ان کی شکل بہت خوبصورت تھی اور جب شہر کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ اکٹھے ہو گئے اور غلیظ ارادوں کے ساتھ مہمانوں کو مانگنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو بچانے کی کوشش کی اور قوم کو کہا کہ وہ برائی کے سے باز آ جائے، مگر انہوں نے نہیں مانا۔ تب فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ رات کے اندھیرے میں حضرت لوط علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ صبح کے وقت اللہ کا عذاب نازل ہوا، زمین الٹ دی گئی اور آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ یہ شہر ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا گیا اور وہ لوگ جو برائی میں ڈوب گئے تھے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اللہ نے انہیں بچایا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی وائف جو غلط راستے پر تھی وہ بھی اس عذاب کا حصہ بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ایک درد بھری اور شکایت سے بھری ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اپنے برے کاموں سے رخ موڑنے کو کہا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ اس قصے سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم بار وقت آ جاتا ہے اور جب انسان اپنے اصولوں اور ایمان کو بے دل کر دیتا ہے تو اس کا انجام بے حیائی اور عذاب ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیشہ ہمارے روح میں زندہ رہے گی اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک ہم اپنی فطرت اور اپنی ایمانداری کو نہیں اپنائیں گے تب تک اللہ کا عذاب ہمیشہ ہماری طرف بڑھ سکتا ہے۔ آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں پروفٹ آدم علیہ السلام، پروفٹ نوح علیہ السلام، پروفٹ ابراہیم علیہ السلام اور ابھی آپ نے جو دیکھا پروفٹ لوط علیہ السلام کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میں آپ کو اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیتی ہوں۔ جس طرح ہم نے پہلے پیغمبروں سے بہت کچھ سیکھا ویسے ہی ہم پیغمبروں کے قصے سے بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور اس سفر میں میرے ساتھ چلیں۔